جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی مانند اللہ رب العزت نے اس کلمے کی مثال بیان کری۔ لا الہ الا اللہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی مانند بیان کری۔ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑیں زمین کی گہرائی تک پہنچی ہوئی ہو اور جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہو، بڑی اونچی ہو اور پائیدار ہو۔ رستم نے سوچا کہ تاکہ صحابہ کرام یہاں پر آئیں گے، مسلمانوں کا وقت تو یہاں پر آئے گا، اور یہ عرب کے بدو ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے، انہوں نے کبھی شان و شوکت نہیں دیکھی، یہ بڑے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ دنیا کی شان و شوکت لگژریز کیا ہوتی ہے۔ یہ آج میرے پاس آ رہے ہیں، میں ان کو یہ اپنے اس ماحول سے مرغوب کروں گا، روبدار ماحول ان کے اوپر جماؤں گا، اور میں بات کرنے سے پہلے دربار کے منظر سے انہیں مرغوب کروں گا اور مرعوب کروں گا، خوف زدہ کروں گا۔ وہ میرے دربار میں آئیں گے تو حیران اور شزدر رہ جائیں گے، اور وہ ان کی آوازیں دب جائیں گی، ان کی آوازیں پست ہو جائیں گی کہ یہ تو بڑے قابل لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دریائے نیل جو ہے وہ خشک پڑ رہا ہے، وہ سوکھا پڑ رہا ہے، اس کی سطح جو ہے وہ بہت نیچے چلی گئی۔ تو مصر کے جو گورنر اس وقت تھے، وہاں پر ان کا ایک خط جو ہے حضرت امیر المومنین کے پاس آیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے جو مشرک قسم کے لوگ ہیں، جن کا ذہن تھوڑا سا گمان والا ہے، وہ یہ بات بولتے ہیں کہ دریائے نیل میں اس وقت تک پانی نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے اندر ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کی قربانی دے کر نہ ڈال دی جائے، اس وقت تک اس کے اندر پانی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، یہاں پر آپ دیکھیے یہی جادوگر جو حالت کفر میں دنیا پرستی کے کتنے بڑے بھکاری تھے، جنہوں نے اپنی لاٹھیاں بھی ڈالی تو یہ کہہ کر ڈالی کہ بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، یہ اس وقت فرعون کی چاپلوسی میں، فرعون کی کا بھروسہ جیتنے کے چکر میں انہوں نے یہ بات کہی کہ فرعون کی عزت کی قسم، عزت فرعون کی قسم کہ ہم ہی غالب آئیں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في القرآن العظيم في مقام الآخر، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تمام طرح کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، مجھے تمام جہانوں کا پالنہار ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی پاکیزہ بات کی مثال کیسے بیان کی؟ جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی مانند اللہ رب العزت نے اس کلمے کی مثال بیان کری۔ لا الہ الا اللہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی مانند بیان کری۔ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑیں زمین کی گہرائی تک پہنچی ہوئی ہو اور جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہو، بڑی اونچی ہو اور پائیدار ہو۔ یہ ایسا درخت ہے کہ ہر وقت، ہر موسم میں، ہر زمانے میں اللہ کے حکم سے اپنے پھل دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لوگ اس بات کو سمجھیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اللہ رب العزت نے کئی ساری مثالیں اس کائنات کے اندر بیان کی، وہ اس کائنات کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بیان کی،
اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کی مثال اللہ رب العزت نے مضبوط پائیدار اور پاکیزہ درخت کی مانند بیان کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موحد کی مثال، ایک توحید پرست کی مثال ایسے درخت سے دی ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں پہنچی ہو، جس کی شاخیں بڑی اونچی ہو۔ حقیقت میں اس آیت میں توحید کے حوالے سے دو بڑی اور بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں کہ توحید کو اپنانے کے بعد انسان کے اندر جو پائیدار اور غیر معمولی تبدیلی آتی ہے، اس کی مثال اللہ رب العزت نے درخت کی مضبوط بنیاد اور اس کے آسمان چھوٹی شاخوں سے دی ہے۔ اس درخت پر اب آندھیاں چلے، طوفان آئے، سیلاب آئے، اس طریقے کی ہوا چلے، وہ اس درخت کو ہلا نہیں سکتی، جھکا نہیں سکتی، وہ درخت اس سے گر نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے کے بعد ایک بندہ موحد کے اندر بھی وہ استقامت پیدا ہوتی ہے، وہ ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کے حالات، زمانے کے حالات، دنیا کے حوادث، ماحول، دنیا کا جمع غفیر، معاشرہ، تمام کے تمام لوگ ایک طرف، وہ تمام لوگ ایک طرف جو توحید کو نہیں سمجھتے، توحید کو نہیں مانتے، جو شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے کہ ہم بھی شرک کریں۔ ایک شخص جب توحید پر ایمان لے کر آتا ہے، اللہ کی توحید کو اپناتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو سمجھ لیتا ہے، تو پھر وہ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے چیلنجز کے آگے جھکتا نہیں، وہ اس کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ایک توحید پرست جب اپنی پرانی زندگی پر غور کرے اور ابھی کی زندگی پر غور کرے تو اس کو یہ بات پتہ چلے گی کہ واقعی میں ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے۔ ہم کس طریقے سے لوگوں کے آگے پہلے جھک جایا کرتے تھے، ڈر جایا کرتے تھے، دب جایا کرتے تھے، پبلک کے آگے، عوام کے آگے، دنیا کے آگے، دنیا کی طاقتوں کے آگے۔ اور آج وہ اللہ رب العزت نے ہمیں استقامت عطا کر دی کہ اب صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہی مثال اس آیت کے اندر بیان کی۔ اور بندہ موحد یہ کبھی زمانے کے حوادث کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتا، اپنے موقف سے ہٹتا نہیں ہے، اپنے ایمان سے ہٹتا نہیں ہے، اپنے عقیدے سے کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ یہ درخت کی مضبوط جڑوں کے ساتھ، کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ اب اگر کوئی شخص، اگر وہ دنیا کی اور معاشرے کی جمع غفیر سے اگر وہ ڈر جاتا ہے، تعداد سے ڈر جاتا ہے، یا کسی دباؤ میں آ جاتا ہے، تو یہ بات سمجھے کہ اس کی جڑیں مضبوط نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جڑوں کا مضبوط ہونا مثال دی ہے ایک بندے کی توحید کے مضبوط ہونے کے ساتھ، کہ موحد وہی ہے جو اس طریقے سے ڈٹ کر کھڑا رہے کہ اس کو کوئی بھی ہوا ہلا نہ سکے، اس کو کوئی بھی دنیا کی طاقت ہلا نہ سکے۔ پھر دوسری بات اس آیت میں بیان کی کہ ایک ایسا درخت ہے جو ہر وقت پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے، یہ 12 مہینے پھل دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا اثر مومن کی زندگی میں ہر وقت نظر آتا ہے، بات چاہے عبادات کی ہو، بات چاہے معاملات کی ہو، بات چاہے معاشرت کی ہو، بات چاہے اخلاقیات کی ہو یا لین دین کی ہو، تعامل کی ہو، ہر شعبہ زندگی کے اندر توحید اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ ایک شخص توحید پر جب عمل کرتا ہے، اس کے تمام کے تمام معاملات ہر شعبے کے اندر بدل جاتے ہیں۔ ایک توحید پرست کے معاملات دوسروں سے الگ ہوتے ہیں، ایک توحید پرست کے اخلاق دوسروں سے الگ ہوتے ہیں، ایک توحید پرست کی معاشرت دوسروں سے الگ ہوتی ہے، ایک توحید پرست کی تعامل دوسروں سے الگ ہوتی ہے، ایک توحید پرست کی شب و روز، لیل و نہار جینے کا انداز دوسروں سے الگ ہوتا ہے۔ وہ جیتا ہے اللہ رب العزت کے، اور دوسرے جیتے ہیں دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی فانی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد، اس کا موٹیو ایک بڑا مقصد ہوتا ہے اس کے پاس یہ مقصد نہیں ہوتا، اس کے پاس یہ مقصد نہیں ہوتا کہ مجھے اس زندگی کے اندر آج سے 10 سال بعد اتنی بڑی قابلیت پر پہنچنا ہے، یا اتنی ترقی مجھے کرنی ہے، یا اتنے بنگلے مجھے بنانے، اتنی کاریں مجھے بنانی، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر 10 سیکنڈ بعد چلا گیا تو اللہ راضی ہو، کہ اگر 10 منٹ بعد فرشتوں سے ملاقات ہو جائے قبر کے اندر تو ان کے سوالات صحیح سے ان کے جوابات دے پاؤں، کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ بات، وہ اس بات کو سمجھتا ہے یہ دنیا فانی ہے، تو اسی لیے اس کے معاملات دوسروں سے الگ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک درخت 12 مہینے پھل دیتا ہے، اسی طرح بندے موحد کی زندگی بھی توحید کے اثر کی وجہ سے دنیا والوں کے لیے، ان کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کی آخرت کو فائدہ مند بنانے کے لیے سوچتا ہے۔ حضرات، جب ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ ہی صرف ایک واحد عبادت کے لائق ہے، جب یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے اس توحید
الہی کا اثر بندہ مومن کی زندگی میں نظر آتا ہے. کیسے نظر آتا ہے؟ اس کائنات کے تعلق سے بندہ مومن کا نقطۂ نظریہ بدل جاتا ہے. جب کوئی شخص توحید کو نہیں مانتا، اس کو اقرار نہیں کرتا، تو اس کو کائنات کی ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے. وہ کائنات کی ہر چیز کو اپنی سے بڑی سمجھتا ہے، اس کو ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس کو توحید کا علم نہیں. اور وہ کنکر میں، جانوروں میں، حیوانوں میں، چاند، سورج، گائے کی پرستش وہ کرتا ہے، وہ بے جان کی پرستش کرتا ہے، وہ پتھر کی پرستش کرتا ہے، وہ پیڑوں کی پرستش کرتا ہے، وہ ستاروں کی، چاند کی، سیارے کی، ہر چیز کی پرستش میں لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے. اس کو دراصل دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں معلوم. اب کوئی شخص اگر مقصد بھول جائے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بھٹکا ہوا کہہ رہا ہے. ہم اگر کسی سفر پر نکلے، کسی منزل کی طرف ہمیں جانا ہے، ہم منزل بھول جائیں، ہم راستہ بھول جائیں، ہم دوسرے راستوں پر چلے جائیں، ہم ان راستوں پر چلے جائیں جو اس منزل کی طرف راستے نہیں جاتے، تو پھر یہ بتائیں ہم کیا اس منزل تک پہنچ پائیں گے؟ ہم اس منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ ہم کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ایک جو شرک پر ایک شخص ہوتا ہے، اس کو یہ بات نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت کی توحید کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، اور ہمیں جانا کہاں پر، ہمیں ملنا کیا ہے، ہمیں جنت ملنی ہے، جہنم ملنی ہے. ہمیں یہ چیز نہیں معلوم، اس کو یہ چیز نہیں معلوم، اسی لیے وہ اس چیز سے بھٹک جاتا ہے. اور یہی نقطۂ نظریہ جب آپ ایک توحید پرست کا دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے. اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کائنات میرے لیے بنائی گئی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ خشکی، یہ شجر، یہ حجر، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ کائنات کی ہر چھوٹی سے بڑی چیز، یہ ہاتھی سے لے کر ذرے چیز اور ذرے سے لے کر پہاڑ اتنی بڑی چیز، یہ سمندر کے اندر بڑی بڑی مخلوقات، یہ سمندر کا پانی، یہ ہوائیں، یہ تمام کی تمام چیز، یہ پیڑ پودے، درخت، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے میرے لیے بنایا ہے اور میرے لیے مسخر کیا ہے. یہ ساری چیزیں مجھ سے چھوٹی ہے، مجھ سے بڑی نہیں. یہ ساری چیزیں مجھ سے چھوٹی ہے، کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے. قرآن نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور ہم نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کو ایک انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، چاہے وہ آسمانوں کے اندر. مسخر کر دیا مطلب اس کے تابع کر دیا. ایک ہوا اگر چلتی ہے تو ایک انسان کے فائدے کے لیے چلتی ہے، پانی اگر برستا ہے تو ایک انسان کے فائدے کے لیے برستا ہے، تو اس سے وہ رزق حاصل کرتا ہے، اس سے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اس سے وہ تمام اپنے معاملات کو حل کرتا ہے. اسی طریقے سے ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے ایک انسان کے لیے اس کو مسخر کیا. اور بندہ موحد اس نظر سے اس کائنات کو دیکھتا ہے کہ یہ کائنات میرے آگے چھوٹی ہے، میں اس سے بڑا ہوں، اور یہ کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے، میں اللہ کے لیے بنایا گیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس روئے زمین پر اللہ کی بندگی کرنے والا ایک موحد بھی موجود ہے، یہ کائنات فنا نہیں ہو سکتی. حضرات گرامی، آج علوم و فنون کی جتنی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی عقیدت توحید کی دین ہے. شرک پر رہتے ہوئے ایک شخص ترقی کر ہی نہیں سکتا. شرک پر رہتے ہوئے ایک شخص علوم و فنون کی ترقی نہیں کر سکتا. آج انسان جو بھی ترقی کر رہا ہے، یہ اس کائنات کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہی شروع ہوئی. آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے، آپ ہسٹری اگر پڑھیں گے، تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اسلام نے دراصل ایک شخص کو نقطۂ نظریہ اس کائنات کا دیا. کیسے دیا؟ قرآن نے یہ سمجھایا کہ کائنات تیرے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ تجھ سے بڑی نہیں ہے، تجھ سے چھوٹی ہے، تیرے فائدے کے لیے بنائی گئی. یہ تیرے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، اور تو بنایا گیا ہے اللہ رب العزت کی عبادت کی. تو ایک شخص جب اس نقطۂ نظریے کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اس سے فائدے کی چیز نکالتا ہے کہ اب میں اس سے اپنے فائدے کی چیز نکالتا ہوں. پھر وہ انوینشن کرتا ہے، تب وہ ایجادات کرتا ہے، تب پھر وہ اس کے اندر گھستا ہے اور ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب آپ اٹھائیے، بہت ساری کتابیں موجود ہیں. کتاب آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیجیے صحت کے تعلق سے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر آج کی سائنس کی ریسرچ کو آپ دیکھیے، آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئے گی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتایا. اور قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے تمام کی تمام چیزیں بیان کر دی، کیونکہ وہ عالم کے لیے، پوری جہان کے لیے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا فرمایا؟ تو تبیان لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمؤمنین، یہ تمام کے تمام کے لیے
عالم جہان والوں کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے. تمام کے فائدے کی چیزیں اس کے اندر موجود ہے اور یہی آپ اس چیز کو دیکھیں گے. تو حضرات دوسری چیز یہ کہ عقیدہ توحید کو ماننے کے بعد انسان ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد ذہنی اور ظاہری ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے اور بندہ موحد دنیا کے آگے بے خوف و خطر چلا جاتا ہے. عہد خلافت راشدہ کی آپ اس بات کو سمجھیے کہ ایرانی سپہ سالار جو رستم اس وقت وہاں پر لیڈر تھا, وہاں کا بادشاہ تھا, تو اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا ایک وقت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ان سے ملنے کے لیے جا رہا تھا. اس سے رستم نے اپنے دربار کو بڑی شان و شوکت سے سجایا. اس نے قالینیں بچھائی اور بڑے روب و دبدبے کا ماحول بنایا اور اس نے رستم نے یہ سوچا کہ تاکہ صحابہ اکرام یہاں پر آئیں گے, مسلمانوں کا وقت یہاں پر آئے گا اور یہ عرب کے بدو ہیں, یہ کچھ نہیں جانتے, انہوں نے کبھی شان و شوکت نہیں دیکھی, یہ بڑے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ دنیا کی شان و شوکت لگژریز کیا ہوتی ہے. یہ آج میرے پاس آ رہے ہیں, میں ان کو یہ اپنے اس ماحول سے مرغوب کروں گا, روبدار ماحول ان کے اوپر جماؤں گا اور میں بات کرنے سے پہلے دربار کے منظر سے انہیں مرغوب کروں گا, خوف زدہ کروں گا. وہ میرے دربار میں آئیں گے تو حیران اور شزدر رہ جائیں گے اور وہ ان کی آوازیں دب جائیں گی, ان کی آوازیں پست ہو جائیں گی کہ یہ تو بڑے قابل لوگ ہیں. لیکن تاریخ نے اس بات کو یاد رکھا اور تاریخ کی کتابوں میں اس بات کو کوڈ کیا کہ صحابی رسول ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ رستم کے دربار میں داخل ہوئے اور کس شان و شوکت سے وہ داخل ہوئے کہ ایک لمحے کے لیے بھی رستم کی شان کو خاطر میں نہیں لے کر آئے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنی بڑی انہوں نے یہاں پر مجلس سجا رکھی ہے, کتنے سپاہی یہاں پر موجود ہیں اور کتنی شان و شوکت سے یہاں پر مرغوب ماحول بنا رکھا ہے, بلکہ وہ اندر گھسے اور اس کو خاطر میں نہیں لائے. اور تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تیز ترار نیزہ تھا. دربار میں داخل ہوئے, قالین بچھی ہوئی تھی, شاہ رستم سامنے بیٹھا ہوا تھا, اس کے سپاہی آس پاس کھڑے ہوئے تھے. وہ دربار میں اندر گھسے, داخل ہوئے اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تیز ترار نیزے سے اس کے قالین کو چھیلتے ہوئے اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن زئر الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. کہ رستم سن لے, ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ واحد کا غلام بنا دیں. ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ ادیان باطل دین کے زور و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل و امن کے زیر سایہ ہم لوگوں کو لے کر آئے. ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ دنیا کی تنگ امانیوں سے نجات دلا کر آخرت کی وسعتوں میں انسان کو لے کر جائے. ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے. تو ہمیں ڈرا نہیں سکتا, تو ہمیں دبا نہیں سکتا, کیونکہ ہم ڈرنے والے صرف اللہ سے. آج بھی آپ دیکھیے کہ ایک شخص اگر توحید پرست ہے, وہ معمولی سے کپڑے پہن کر بڑی سے بڑی مجلس میں جائے گا, ان کو اس کی کوئی کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائے گا, بلکہ اس کو یہ چیز معلوم ہے کہ تمام اللہ کے بندے اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, یہ سب اللہ کے غلام ہے, اللہ کے فقیر ہے, اللہ کے غریب ہے, اور میں بھی اللہ کے آگے غریب ہوں. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر تمام لوگوں کو تذکرہ کر کے فرمایا کہ انتم الفقراء الی اللہ, کہ تم تمام کے تمام اللہ کے فقیر ہو. تم جتنے بھی انسان زمین پر ہو سب اللہ کے فقیر ہو. کوئی تم میں سے کوئی فوقیت رکھنے والا نہیں, کوئی بڑا نہیں, چاہے وہ عربی ہو چاہے اجمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا آخری خطبے کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بولی تھی, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت نہیں, بلکہ تمام کے تمام تم اللہ کے بندے ہو اور تمام کے تمام ایک جیسے. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا معاملہ تھا. اسی طرح حضرات عقیدہ توحید انسان کو توہمات سے آزاد کر دیتا ہے. مشرکین جو ہوتے ہیں وہ وہم کے دلدل میں پھنسے زندگی گزار دیتے ہیں, اور ایک توحید پرست شخص جو ہوتا ہے وہ توہمات سے آزاد ہو جاتا ہے, وہم و گمان سے آزاد ہو جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لَهُ إِلَّا هُوَ. کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے, تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے, اور اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے نصیب میں کوئی نقصان, تو دنیا کی کوئی طاقت مل کے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی, خیر نہیں پہنچا سکتی. اور اللہ رب العزت تمہیں خیر پہنچانے کا ارادہ کر لے, اللہ رب العزت تمہیں بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے, تو دنیا کی کوئی طاقت اسے رد نہیں کر سکتی, اسے ختم نہیں کر سکتی, تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی, کیونکہ اللہ نے خیر کا ارادہ کر دیا.
اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ اللہ جو چیز تو دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی, کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی, اور جو تو نہ دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت مل کر اس کو دے نہیں سکتی. اگر تو عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, لیکن اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ذلیل دے دے, کائنات مل جائے عزت نہیں دے سکتی. اگر تو رزق دینا چاہے کوئی رزق روک نہیں سکتا, لیکن اگر تو رزق تنگ کر کے کوئی مل کر رزق دے نہیں سکتا. اگر تو موت دے دے تو کوئی بچا نہیں سکتا, اور اگر تو بچا لے تو کوئی موت نہیں دے سکتا. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے, اللہ کی طاقت ہے. صرف ہم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں, بلکہ یہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ہمارا ایمان ہے, اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ہمیں ہر طرح کے توہمات سے اور خرافات سے آزاد کرتا ہے. کہ اللہ رب العزت کی واحد تمام کے تمام معاملات کا مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, دستگیر ہے, معبود واحد. اسی طریقے سے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دریائے نیل جو ہے وہ خشک پڑ رہا ہے, وہ سوکھا پڑ رہا ہے, اس کی سطح جو ہے وہ بہت نیچے چلی گئی. تو مصر کے جو گورنر اس وقت تھے, وہاں پر ان کا ایک خط جو ہے حضرت امیر المومنین کے پاس آیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے جو مشرک قسم کے لوگ ہیں, جن کا ذہن تھوڑا سا گمان والا ہے, وہ یہ بات بولتے ہیں کہ دریائے نیل میں اس وقت تک پانی نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے اندر ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کی قربانی دے کر نہ ڈال دی جائے. اس وقت تک اس کے اندر پانی نہیں آئے گا. اور یہاں پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ڈالتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بات آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط جو ہے وہ مصر کے گورنر کو لکھا, اور اس خط کو کہا کہ اس کو لے جا کر دریائے نیل کے اندر ڈال دینا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہ رہا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت ہے, اور تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے, ورنہ تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں. یہ خط لکھ کر اس کے اندر ڈالا. پھر مورخ لکھتا ہے کہ اس پیغام کے ڈالنے کے بعد دریائے نیل خوب بہا جیسے پہلے بہا کرتا تھا. تو یہ اللہ رب العزت پر کامل یقین, یہ اللہ رب العزت پر مکمل ایمان, یہ اللہ رب العزت کی توحید پر استقامت, اللہ کے دین پر استقامت, اللہ کے اوپر اتنا مکمل بھروسہ, یہ ایک انسان کے کاموں کو آسان بناتا ہے, ایک انسان کے رکے ہوئے کام کو بنا دیتا ہے. لیکن اگر ایک شخص توحید پر نہیں, اور اگر توحید پر اگر وہ صرف کلمے کا اقرار منہ سے کر لیتا ہے, کلمے کا اقرار تو سبھی کرتے ہیں, ہر مسلمان, آج آپ دیکھیے کہ کتنے کروڑوں مسلمان سب کلمے کا اقرار کرتے ہیں, لیکن کیا وہ اس کے اوپر اس کے تقاضوں پر مکمل کرتے ہیں؟ بلکہ مین دراصل تقاضا ہی اس کلمے کا ہے, کلمہ توحید کا ہے کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دیا تو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے دل و زبان اور اپنے جسم کے اظہار کے اندر ہم اس کو داخل نہ کر لیں, ہم اس کو اپنی کیفیت کے اندر اس کو نہ ڈال لیں کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کی اس کلمہ توحید کے تقاضے پر مکمل کریں. زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا, اس کے تقاضوں کو سمجھ کر عمل کرنا پڑتا ہے, اور یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. اسی طریقے سے خیر و شر بیدک الخیر و ترزق من تشاء بغیر حساب. حضرات اسی طرح سے ایک اثر موحد کی زندگی میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ موحد کے اندر عجیب شان استغنا پیدا ہو جاتی ہے توحید پر آنے کے بعد, کہ تو محتاج ہے تو صرف اللہ رب العالمین کا محتاج ہے, اس کے در کا محتاج ہے. اور یہ ایسی محتاجی ہے کہ جب ایک شخص صرف اللہ کے در کا محتاج بن جاتا ہے, اس کے در کا فقیر بن جاتا ہے, تو جو جتنا زیادہ اللہ رب العزت کے در کا بھکاری ہوگا, جو جتنا زیادہ اللہ رب العزت کے در کا فقیر ہوگا, وہ اتنا ہی زیادہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہوگا. اور اگر ایک شخص دنیا و ما فیہا سے بے نیاز نہیں ہے تو یہ بات جان لیجیے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کے در کے فقیر ہونے کی کیفیت موجود نہیں. اگر وہ دنیا سے فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے سارے, اگر وہ ہر کام کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے, تو یاد رکھیے کہ اس کے اندر وہ شان استغنا موجود نہیں ہے جو شان استغنا صحابہ کرام کے اندر موجود ہوا کرتی تھی, کہ تمام کی تمام لگژریز فیسلٹیز اور مال و دولت متاع اور ہر چیز کی سہولیت صحابہ کرام کے قدموں میں موجود تھی. وہ چاہتے تو ان تمام کو اپنا لیتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو قیصر و کسریٰ کی حکومت ان کے اندر میں تھی. حضرت عمر امیر المومنین جن کے کپڑوں پر 18 پیبند تھے, وہ چاہتے تو تہائی دنیا کے خلیفہ تھے, وہ چاہتے تو کیا نہیں حاصل کر لیتے اس دنیا کے اندر, لیکن ان کے اندر وہ شان استغنا موجود تھی کہ وہ تھے صرف بھکاری اللہ کے در, وہ تھے صرف
فقیر اللہ کے در تھے، اور وہ شان استغنا نے انہیں دنیا اور وما فیہا سے بے نیاز کیا، تب جا کر وہ لقب ان کو ملے۔ تو یہی چیز ہے کہ جو جتنا زیادہ اللہ رب العزت کا بھکاری ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہوگا، کہ اس کا کچھ بھی مسئلہ ہو جائے، کچھ بھی پریشانی ہو جائے، کچھ بھی مصیبت آ جائے، کچھ بھی آفت آ جائے، کچھ بھی نقصان ہو جائے، چاہے مال و دولت کا نقصان ہو یا کسی چیز کا جانوں کا نقصان ہو، وہ اس وقت اگر یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر وہ شروع میں کہہ دے، ایک شخص سے کیا ہوتا ہے، نقصان ہوا، وہ پریشان ہوتا ہے، پورے دن پریشان ہوتا ہے، وہ زبان سے الفاظ نکالتا رہتا ہے اور کچھ بھی کہتا رہتا ہے، اور پھر جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ ملنے والی نہیں ہے چیز، تو اس کے بعد کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شروع میں کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا کہ جب مومنین پر کسی بھی طرح کی پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی چیز سے اللہ رب العزت نے دے دی۔ قرآن نے مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے مصر کے جو ہے چنندہ جادوگروں کو بلایا گیا، فرعون نے ان کو چنا اور ان کو بلایا۔ جادوگر بہت خوش ہو کر جو فرعون کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ فرعون بادشاہ سلامت، اگر آج ہم جیت گئے تو کیا بدلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ آج اگر تم جیت گئے تو تم نے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ کو اگر شکست دے دی تو تم وقتی اور عارضی انعام کی کیا بات کرتے ہو، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا درباری بنا دوں۔ کہا انکم اذا لمن المقربین، کہ میں تو ہمیشہ کے لیے اپنا قریبی بنا لوں گا، اپنا درباری بنا لوں گا، تمہارے لیے ساری آسانیاں کر دوں گا۔ تو بڑے خوش ہوئے، وہ بڑے خوش ہوئے۔ اور سبحان اللہ، یہاں پر آپ دیکھیے یہی جادوگر جو حالت کفر میں دنیا پرستی کے اتنے بڑے بھکاری تھے، جنہوں نے اپنی لاٹھیاں بھی ڈالی تو یہ کہہ کر ڈالی کہ بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، یہ اس وقت فرعون کی چاپلوسی میں، فرعون کی کا بھروسہ جیتنے کے چکر میں انہوں نے یہ بات کہی کہ فرعون کی عزت کی قسم، عزت فرعون کی قسم کہ ہم ہی غالب آئیں گے۔ اور یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اس وقت جب وہ لاٹھیاں ڈال رہے تھے، اس وقت یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ تاکہ ہم جیت جائیں گے۔ انہیں یہ بھروسہ تھا، 100% اس بات پر یقین تھا، ان کا یقین اس بات پر کامل تھا، ان کے جادو پر وہ مکمل تھے کہ ہم جیتیں گے، اور ہم جیتیں گے تو فرعون کہے گا کہ تم نے میرے نام سے لاٹھیاں ڈالی تھی اور میں تمہیں اب اور زیادہ انعام دوں گا۔ تو انہوں نے فرعون کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر یہ تک کہہ دیا۔ لیکن جب انہوں نے لاٹھیاں ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی ڈالی، ان کی لاٹھی جب اژدہا بنی اور ان کے تمام کے تمام جتنے بھی جادو تھے ان تمام کو جب وہ نکل گئی، ان سانپوں کو نکل گئی، اس وقت جو جادوگر تھے وہ اس بات کو پہچان گئے، کیونکہ جادوگر کو پہچان جاتا ہے۔ اور وہ جادوگر جن کی سوچ اتنی حقیر تھی، اتنی چھوٹی سوچ تھی، جب وہ شرک کے اندر ملوث تھے، شرک کے اندر مبتلا تھے، اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو تمام جادو کو نکل گئی، جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو طاقت ہے وہ جادو نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو طاقت ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ کوئی اور طاقت ہے۔ اور فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وہ جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے دنیا وما فیہا کے محتاج تھے، جو دنیا کے اتنے بڑے بھکاری تھے، جو فرعون کے چاپلوس اتنے بڑے چاپلوس تھے کہ انہوں نے اس کی عزت کی قسم کھا لی، تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے تمام کے تمام منظر دیکھا تو کہا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، بے ساختہ وہ رب واحد کے سجدے میں گر پڑے، رب واحد کے سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے آمنا برب العالمین، کہ ہم اس جہان کے مالک پر ایمان لے کر آئے، رب پر ایمان لے کر آئے، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کلیم اللہ کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ انہوں نے اسی وقت وہ ایمان لے کر آ گئے۔ فرعون کو غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو، تم نے میرا انکار کیا، اب میں تمہارے ہاتھ پیروں کو کاٹ ڈالوں گا، میں تمہارے ہاتھ پیروں کو کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، میں تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ جادوگروں نے کہا فرعون جو کر سکتا ہے کر لے، جو کر سکتا ہے کر لے، کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ تو ہماری جان لے لے گا، ہمیں اس زمین پر ختم کر دے گا، کہ جو کر سکتا ہے کر گزر، آخرت تو ہماری ہے۔ تو عقیدت توحید کی ایسی شان استغنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ تھوڑی دیر پہلے جو دنیا کے اتنے بڑے بھکاری تھے، وہ اللہ رب العزت کے در کے بھکاری جب وہ بنے تو اس قدر بنے کہ اب انہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، انہیں زندگی کے اندر کچھ نہیں چاہیے، ان کو صرف چاہیے تو کیا چاہیے؟ ان کو صرف چاہیے تو کلمہ توحید پر مکمل اترنا چاہیے، اور وہ اس پر اترے اور پھر
جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے جادوگر ایمان لے کر آئے تھے، فرعون نے ان کو سزا دے دی اور ان کو ختم کر دیا. تو حالت ایمان میں آنے کے بعد اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کون تھی؟ فرعون تھی. اس وقت کی سب سے بڑی طاقت نے بلایا کس کو تھا؟ ان جادوگروں کو تھا. وہ جادوگر ایمان لے کر آ گئے تھوڑی دیر پہلے، اور جب ایمان لائے تو تھوڑی دیر پہلے ان کی کیفیت کیا تھی اور تھوڑی دیر بعد ان کی کیفیت کیا ہو گئی. یہ توحید ہے اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے کی تقاضا ہے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.